اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آغاز میں قرآن و سنت میں سے کوئی بھی بات آپ سے کیا کرتے ہیں۔ آج الحمدللہ 14 اگست ہے اور یہ ہمارے لیے، ملک پاکستان کے لیے یوم آزادی ہے۔ ہم یوم آزادی مناتے ہیں۔ نمبر ایک بات ناظرین کہ یہ ملک ہمیں ماہ رمضان میں اور 27ویں شب اور دن اس میں حاصل ہوا، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہوا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایک بہترین عطیے کی صورت میں، ایک بہترین نعمت کی صورت میں رب کریم نے اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا۔ دوسرا یہ کہ ناظرین، ہم نے گزشتہ پروگرامز میں بھی آپ سے یہ عرض کیا کہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ ملک پاکستان ایک عظیم نعمت ہے۔ یہ لاکھوں مسلمانوں کی قربانیوں سے ہمیں حاصل ہوا، لاکھوں لوگوں کو شہید کیا گیا۔ ناظرین، لاکھوں ماؤں بہنوں کو جو ہے وہ شہید کیا گیا، اور نہ جانے کتنے لوگوں نے قربانیاں پیش کی ہیں۔ اس کے بعد کہیں جا کر اللہ رب العالمین نے یہ عظیم نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ اچھا، نعمت کی قدر اس سے ہوتی ہے کہ جو محنت کر کے اس نعمت کو حاصل کرے، اسے قدر ہوتی ہے۔ اور ہمیں یہ نعمت، اتنی بڑی نعمت، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہماری کوئی محنت اس میں شامل نہیں ہے نا، بغیر محنت کے ہمیں عطا فرمایا۔ تو ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں اس لیے اس عظیم نعمت کی قدر نہ ہو۔ ناظرین، پاکستان اگر ہم اس کو عربی میں اس کا ترجمہ کرنا چاہیں تو یہ مدینہ طیبہ بنتا ہے۔ مدینہ منورہ کے بعد، مدینہ طیبہ کے بعد یہ ناظرین دوسرا ملک ہے، دوسری ریاست ہے جو اسلام کے نام پر بنی ہے۔ تو اس نعمت کی قدر کیا ہے ناظرین؟ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم اس ملک پاکستان کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ اس سرزمین، پاک سرزمین کے چپے چپے کی حفاظت میں اپنا جو بھی کردار ہے وہ ادا کریں۔ اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ناظرین، ہم آپس میں اتحاد، باہمی اتحاد، محبت، امن و سلامتی کو قائم و دائم رکھیں۔ ہماری صفوں میں اتحاد ہوگا نا ناظرین، کہتے ہیں نا کأنہم بنیان مرصوص، کہ ایسی مضبوط دیوار، جب باہمی اتحاد ہوتا ہے تو مضبوط دیوار بن جاتی ہے۔ پھر اس دیوار کو کوئی پھلانگ نہیں سکتا، پھر اس دیوار کو کوئی توڑ بھی نہیں سکتا، سیسا پلائی ہوئی دیوار۔ تو ناظرین، اس نعمت کی قدر یہ ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی میں، اس کی سلامتی میں اپنا کردار ادا کرنے کی کوشش کریں اور باہمی محبت کو، اتحاد کو قائم و دائم رکھیں۔ میرا تعلق فلاں قوم سے ہے، میرا تعلق فلاں قوم سے ہے، میرا تعلق فلاں قوم سے ہے، اس چیز سے ہمیں باہر نکلنا چاہیے، اور ہم مسلمان ہیں اور پھر پاکستانی ہیں۔ تو ہمیں اس ملک کی ترقی میں جو بھی ناظرین ہم ہو سکیں، ہمیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمارے اس ملک کو سلامتی عطا فرمائے۔ ناظرین، جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں، میں ان سب کو آج کے دن کی بڑی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پاکستان کو تا صبح قیامت قائم اور دائم فرمائے، اور ناظرین و سامعین، اسے اسلام کا مضبوط قلعہ بنانے میں ہم کردار ادا کرتے رہیں
اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرماتا رہے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ کہف آیت نمبر 56 کا سیکنڈ پورشن ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو اسے نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہزوًا وقف کی صورت میں اسے ہزوا پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقف اندر 56 لکھا ہوا ہے۔ آیت نمبر 56 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ لیدحدو ایک کلمہ، بی دوسرا، ہی تیسرا، الحق چوتھا، اور واو پانچواں، اتخذو چھٹا، آیاتی ساتواں، اور اس کے بعد ما آٹھواں، انذرو نواں، ہزوا دسواں۔ کل یہاں پر 10 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ لیدحدوا، یہاں دال ساکن ہے لیکن قلقلہ ادا کیا جائے گا، تو ناظرین دال ساکن کو اس طرح ادا کیا جائے کہ آواز لوٹتی بھی محسوس ہو۔ لیدحدوا نہیں، لیدحدوا، بی علیحدہ ہے، ہی علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے بھی۔ الحق، تو ناظرین ہا کے نیچے زیر ہوگا، اس سے الحق کے لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا، واو پر زبر ہے، اس سے اتخذوا کے تا کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، ہم پڑھیں گے وَاتَّخَذُوا۔ یہاں پر واو مدہ اوپر مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں۔ منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، میگزیمم اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، پڑھ سکتے ہیں۔ آیاتی علیحدہ یا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے، آیاتی میں یہاں پر بھی مد منفصل ہے، اس کو بھی اسی طرح کھینچ کر پڑھنا چاہیے جس طرح ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ انذرو میں نون ساکن ہے، اس کے بعد دال حرف اخفا ہے، تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے۔ اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا، را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ وَمَا أُنذِرُوا ہزواً، یہاں وقف پڑھیں گے تو ہزوا پڑھیں گے کہ 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء افعال حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیدحدوا، بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا
انذروا ہزوا۔ آیت نمبر 56 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے، یہ سیکنڈ پورشن ہے، اور آیت نمبر 56 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے سورہ کہف کی۔ تو آئیے ناظرین، سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسما کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہی ضمیر، دوسرا ہے الحق، تیسرا آیاتی، اور یہاں یا ضمیر ہے تو نمبر 1 آئے گا، اور اس کے بعد ناظرین چوتھا ہے ہزوا۔ تو کل یہاں پر 4 اسما ہیں، بلکہ ایک اسم اور بھی ہے، بلکہ اس کو ہم نمبر 4 یہ ہوگا ما، اور نمبر 5 ہزوا۔ تو اس کو ہم لکھتے ہیں ناظرین، پہلا اسم ہے ہی ضمیر اور یا ضمیر، دوسرا ہے الحق، تیسرا ہے آیاتی، چوتھا ہے ما، اور پانچواں ہے ہزوا۔ ہم انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، جائیے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں کہ اسما ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم لکھیں گے افعال۔ تو افعال کتنے ہیں، کون کون سے، ہم بتاتے ہیں آپ کو۔ پہلا فعل ہے لیدحدو، دوسرا ہے اتخذو، اور تیسرا ہے انذرو۔ نمبر 1 لیدحدو، نمبر 2 اتخذو، اور نمبر 3 انذرو۔ ناظرین و سامعین، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف بی، دوسرا واو، اور یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، تو 2 ہی حروف ہیں، نمبر 1 بی، نمبر 2 واو۔ 5 اسما، 3 افعال، 2 حروف، تو کل ملا کر ناظرین 10 کلمات ہوئے۔ سب سے پہلے چلتے ہیں اسما کی جانب۔ پہلا اسم ہے ہی ضمیر، واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ اچھا، جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس۔ یا واحد متکلم کی ضمیر ہے، واحد متکلم کی ضمیر متصل ہو تو یا کی شکل میں، منفصل ہو تو انا کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا انا، اس کا معنی ہوگا میں، میرا، میری، میں، میرا، میری۔ الحق، حق کا معنی بمعنی یہ یعنی اس معنی میں کہ رائٹ کے معنی میں، حق کے معنی میں بھی ہوتا ہے، حق بمعنی سچ کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر حق جو ہے ناظرین سچ کے معنی میں ہے،
یہاں پر سچ کے معنی میں، بمعنی رائٹ کے بھی آتا ہے، اور ظاہر ہے کہ ہم بمعنی رائٹ کے اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، میرا حق دو میرا حق بنتا ہے، اور سچ کے معنی میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، یعنی میں حق بات کہہ رہا ہوں، یعنی سچی بات کہہ رہا ہوں، تو دونوں معنی میں یہ حق اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آیاتی، آیات یہ جمع ہے، آیتن جو ہے وہ مفرد ہے۔ آیت اس کا معنی ہے ایک علامت، ایک نشانی، اور آیات بہت سی علامتیں، بہت سی نشانیاں۔ قرآن کریم کی بھی آیت کو آیت اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بات کے مکمل ہونے کی نشانی ہوتی ہے، تو یہاں پر آیت کا معنی ہوگا نشانی، آیات بہت سی نشانیاں۔ آیت اور آیات اس معنی میں ناظرین کہ قرآن کی آیت اس معنی میں ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، آیت بھی اور آیات بھی، لیکن یہاں پر یہ نشانی کے معنی میں ہے، یہ بات یاد رہے۔ اس کے بعد ہے ما، ما اس میں موصول ہے، موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، چونکہ یہ اپنے ما قبل اور ما بعد سے ربط رکھتا ہے اور لنک ہوتا ہے اس کا، اس لیے ہم اس کو اس میں موصول کہتے ہیں۔ یہ غیر ذوی العقول کے لیے یوز ہوتا ہے، اس کا معنی جو جس جس ہے، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ حضوا، حضوا کسے کہتے ہیں؟ حضوا کا معنی ہے مذاق، حضوا مذاق، ٹھٹھا۔ اس کے بعد آ جائیے افعال کی جانب، لیدحدو، لیدحدو یہ ناظرین جو ہے وہ اس کا معنی کیا ہوگا؟ لیدحدو تاکہ وہ مٹا دیں، تاکہ وہ مٹا دیں۔ یہ فعل امر غائب معروف صیغہ جمع مذکر غائب، صیغہ جمع مذکر غائب، اور اس کا معنی کیا ہے؟ لیدحدو تاکہ وہ مٹا دیں۔ ناظرین و سامعین، ظاہر ہے کہ فعل امر حاضر جو ہوتا ہے اس میں ڈائریکٹلی حکم ہوتا ہے، فعل امر غائب میں تو غائب کے لیے تو حکم کر ہی نہیں سکتے نا، تو ہم کہتے ہیں کہ چاہیے کہ یہ کریں، ٹھیک ہے نا، تو چاہیے کہ وہ مٹا دیں یا تاکہ وہ مٹا دیں۔ اچھا، یہ اصل میں تھا یدحدون، فعل مضارع معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی کیا ہوگا؟ وہ مٹاتے ہیں یا وہ مٹائیں گے۔ لی آیا، اور لی آخر میں ناظرین جو تثنیہ یا جمع قانونوں سے حذف کرتا ہے، اور لی اور فعل مضارع کے درمیان ان معذوف ہوتا ہے، تو اس کا معنی اب کیا ہوگا؟ لیدحدو تاکہ وہ مٹا دیں۔ اتخذو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، اس کا معنی انہوں نے پکڑ لیا یا انہوں نے پکڑا یا انہوں نے لیا، یہاں پر معنی ہوگا انہوں نے پکڑا۔ انذرو، انذرو فعل ماضی مجہول صیغہ جمع مذکر غائب۔ اب یاد رکھیں کہ مجہول وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم نہ ہو، اور معروف وہ فعل کہ جس میں فاعل معلوم ہو۔ تو یہ اس کا معنی کیا ہوگا ناظرین کہ انذرو وہ ڈالے گئے، وہ ڈالے گئے، ما انذرو جس ما انذرو جس سے وہ ڈالے گئے، تو انذرو کا معنی کیا ہوگا کہ وہ سب ڈالے گئے یا وہ ڈالے گئے۔ اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب، بی جو ہے یہ ساتھ مدد تعاون عوض کے لیے اس معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے، اور واو کا معنی ہے اور۔ اس کے بعد اب دیکھیں ناظرین کہ یہاں پر 5 اسماء، 3 افعال، 2 حروف، تو اس میں آپ دیکھیں کہ 2 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم اردو میں استعمال ہوتے ہیں۔ نمبر 1 حق، نمبر 2 آیت اور آیات، نمبر 2 آیت اور آیات۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ لام زیر لی، یا دال پیش ید، حاضر ہی، دعت واو پیش دو، لیدحدو بازر بی، ہا لام زیر ہل، ہا قاف زبر حق، قاف زبر قا، بہل حق، لیدحدو بہل حق، واو تا زبر وت، تا زبر تا، خا زبر خا، ذال واو پہ ذو، واتخذو، حمزہ کھڑا زبر آ، یا کھڑا زبر یا، تا یا سے تی، آیاتی، واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، حمزہ نون پیش ان، ذال زیر دی، را وا پیش رو، انذرو، ہا پیش ہو، زا پیش زو، واو 2 زبر ون، حضوون، یہاں وقف کریں گے تو حضوا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے
ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاته وما اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح کے میں آپ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی اور ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن۔ یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ لیدحضوا، تاکہ وہ مٹا دیں، بھی ساتھ ہی اس کے، الحق حق کو، وا اور اتخذوا انہوں نے پکڑا، آیاتی نشانیوں یا میری، وا اور ما انذروا جس سے وہ ڈرائے گئے، بلکہ ناظرین اس کا انذروا کا معنی ہوگا ڈرانا، یہاں پر ڈالے گئے نہیں، غلطی سے میں نے ڈالنا کر دیا ہے، ڈرائے گئے، کیونکہ انذر ینذر انذار ڈرانا، نذیر کہتے ہیں ڈرانے والا، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی صفت بھی ہے نقصانات سے قبل از وقت آگاہی دینے والا۔ تو وما انذروا جس سے وہ ڈرائے گئے، ہزوا مذاق۔ ناظرین و سامعین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، تاکہ حق کو زائل کریں اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے ان کو مذاق بنا لیا ہے، تاکہ حق کو زائل کریں اور انہوں نے میری آیتوں کو اور جن باتوں سے انہیں ڈرایا گیا ہے ان کو مذاق بنا لیا ہے۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور اب ہم ناظرین تفسیر عرض کریں گے آپ کی خدمت میں، اور تفسیر آج ہوگی آیت نمبر 54 سے ہم آغاز کریں گے۔ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا۔ بے شک ہم نے اس قرآن کو لوگوں کے لیے ہر قسم کی مثال ہر طرح سے بیان کرتی ہے، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ ناظرین جدال کا معنی اور قرآن و حدیث میں جدال کے اطلاقات کیا ہیں؟ یعنی ہم نے قرآن مجید میں ہر قسم کی مثالیں بیان کی ہیں اور ہر طرح کی نصیحت بیان فرمائی، غور اور فکر کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل بیان فرمائے، تاکہ یہ اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور بتوں کی عبادت کو چھوڑ دیں، لیکن انہوں نے ان دلائل کے مقابلے میں کٹ حجتی سے کام لیا۔ انبیاء علیہم السلام جب ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے تو وہ اس پیغام کو قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کے بجائے انبیاء علیہم السلام کی ذوات میں شک کرتے، یعنی ان کی ذات میں شک کرتے اور ان کے نبی ہونے پر اعتراض کرتے۔ علامہ راغب اصفہانی نے جدل کا معنی بیان کرتے ہوئے لکھا کہ جدل کا معنی ہے کسی بات میں دوسرے پر غالب آنے کی کوشش کرنا،
اور ناظرین یہ کہا کہ جدال میں ہر شخص دوسرے کو اپنی رائے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے یہاں جدل سے مراد کفار کا اپنے انبیاء سے بحث کرنا اور وہ جو پیغام لے کر آئے اس کو رد کرنا اور ان کی نبوت میں شبہات پیش کرنا، یہاں جدل سے مراد یہ ہے۔ سورہ مومنون کی آیت نمبر 33، ما ھذا الا بشر مثلکم یأکل مما تأکلون منہ ویشرب مما تشربون، یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے، یہ ان چیزوں کو کھاتا ہے جن کو تم کھاتے ہو، اور جن چیزوں کو تم پیتے ہو یہ بھی انہی کو پیتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ مومنون کی آیت نمبر 25، ان ہوا الا رجل بہ جنۃ فتربصوا بہ حتی حین، یہ شخص محض مجنوں ہے، تم ایک مقرر وقت تک ان کے متعلق انتظار کرو۔ فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لانزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، سورہ مومنون آیت نمبر 24۔ ان کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا یہ تو تمہاری طرح بشر ہے، یہ تم پر بڑائی حاصل کرنا چاہتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو کسی فرشتے کو نازل کرتا، ہم نے تو اس کے متعلق اپنے اگلے باپ دادا سے کچھ سنا ہی نہیں۔ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَنُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، سورہ حجر آیت نمبر 14 اور 15۔ اور اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیں بس وہ اس میں سارا دن چڑھتے رہیں، تب بھی یہ کہیں گے کہ ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، سورہ الانعام آیت نمبر 7۔ اور اگر ہم کاغذ پر لکھا ہوا کوئی نوشتہ آپ پر نازل کرتے پھر اس کو یہ لوگ اپنے ہاتھوں سے چھو بھی لیتے، تب بھی کفار یہی کہتے یہ کھلا جادو ہے۔ ہم نے یہ جو آیت ذکر کی ان میں کفار نے انبیاء علیہم السلام سے کٹ حجتی اور خواہ کی ضد کی تھی، اس پر جدال کا اطلاق کیا گیا، تاہم انبیاء علیہم السلام نے وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اور فرشتوں سے جو سوالات کیے، یا مسلمانوں نے انبیاء علیہم السلام کے سامنے جو پیش کیا جاتا ہے، قرآن کریم میں کیا گیا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 74، فلما ذهب عن ابراہیم الروع وجاءته البشرى یجادلنا فی قوم لوط، جب ابراہیم سے خوف دور ہوا، ان کے پاس خوشخبری آ گئی تو وہ ہم سے لوط کے متعلق گزارشات پیش کرنے لگے، قوم لوط کے متعلق۔ قد سمع اللہ قول التي تجادلك فی زوجها، سورہ مجادلہ آیت نمبر 1، بے شک اللہ اس عورت کی بات سن رہا تھا جو آپ سے اپنے شوہر کے متعلق کلام کر رہی تھی۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک رات نبی علیہ السلام ان کے پاس اور حضرت سیدتنا فاطمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کے پاس آئے اور فرمائے کہ کیا تم دونوں نماز نہیں پڑھتے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ہماری جانیں اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہیں، وہ جب بھی ہمیں اٹھانا چاہتا ہے تو ہم اٹھ جاتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام واپس چلے گئے، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا، آپ اپنے زانوں پر ہاتھ مارتے ہوئے جا رہے تھے اور میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ ناظرین و سامعین، معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر بتایا کیا جا رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں بیان کر دیں، ہر طرح کی نصیحت بیان کر دی، غور اور فکر کرنے کے لیے ہر طرح کے دلائل بیان کر دیے تاکہ یہ کفار مشرک اپنے کفر اور شرک سے باز آ جائیں اور بتوں کی عبادت کو ترک کر دیں، لیکن انہوں نے بجائے اس کے کہ وہ ان مثالوں کو دیکھتے، سمجھتے، نصیحت کو سمجھنے کی کوشش کرتے، غور اور فکر کرنے کے لیے جو دلائل تھے ان میں غور اور تفکر کرتے، یہ ساری چیزیں کرتے اور پھر اللہ پر ایمان لاتے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن ہوا کیا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، یہ آج کی بات نہیں ہے، یعنی حضور نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں، یعنی جب یہ کفار جھٹلا رہے تھے، مشرکین جھٹلا رہے تھے، تو گویا کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے کہ یہ آج کی بات نہیں، پہلے بھی انبیاء کو انہوں نے اسی طرح جھٹلایا، اسی طرح جدال کا مظاہرہ کیا، تو اے نبی آپ اس پر غمگین نہ ہوں،
یہ ایسا ہی کرتے ہیں کہ انسان جو ہے اسی معاملے میں جھگڑتا ہے اور اپنی رائے دوسروں پر مسلط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں ناظرین کہ اپنی رائے کو دوسروں پر مسلط کرنا بھی نہیں چاہیے۔ آپ کی اپنی رائے ہے، دوسرے کی اپنی رائے ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنی رائے پیش کریں، دلائل کے ذریعے پیش کریں، اور اگلا بندہ ہے وہ اپنی رائے پیش کرے۔ اس میں جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، آپ اگر ذہن میں یہی بٹھائیں گے کہ میں صحیح ہوں اور یہ غلط ہے تو پھر معاملہ کبھی نہیں بنتا، معاملہ اختلافات کی طرف جاتا ہے، جھگڑوں کی طرف جاتا ہے۔ اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی کہ یاد رکھنا کہ جس کے پاس دلائل ہوتے ہیں، علم ہوتا ہے، وہ جھگڑتا نہیں ہے، وہ دلائل پیش کرتا ہے، اور جس کے پاس علم نہیں ہوتا وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اور یہ شروع سے جو جاہلین ہیں، جن کے پاس علم نہیں، دلائل نہیں، تو جھگڑا کرنے کی جو عادت ہے وہ آغاز سے ہی ہے۔ شروع سے آپ اٹھائیں انسانی تاریخ، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ دلائل نہیں ہوں گے، علم نہیں ہوگا، وہاں جھگڑا ہوگا۔ جہاں پر علم ہوگا، دلائل ہوں گے، وہاں پر جھگڑے نہیں ہوتے، وہاں پر دلائل پیش کی جاتے ہیں۔ اور یہاں پر کفار کا ایک عیب یہ بتایا کہ سب کچھ مثالیں بیان کرنے کے باوجود، احکامات بیان کرنے کے باوجود، دلائل بیان کرنے کے باوجود بھی وہ انبیاء سے جھگڑتے رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچا ایمان رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں ایمان میں استقامت نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے، کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فونز، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی، کہاں سے؟ تاندلہ والا سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ذوا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام رحمۃ اللہ صحیح وال سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ذوا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالش تاندلہ والا سے۔ جی سنائیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیدحضوا به الحق واتخذوا آیاتی وما انذروا ذوا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arYQTV.tv اس پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ یوٹیوب پر یہ پروگرام دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، لیکن ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کو زندہ باد، اور فقط زندہ باد نہیں، ہمیشہ زندہ باد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔